حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، ایک خاتون تھی جو زانیہ تھی، بد کردار تھی، اور وہ بہت بڑی حسن و جمال کی مجسمہ تھی، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگ بھی اس کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ خاتون زانیہ تھی، جب کوئی اس کے پاس جانا چاہتا تو وہ خاتون سب سے پہلے اس سے 100 دینار لیتی، اور 100 دینار لینے کے بعد پھر اس سے اپنے قریب آنے دیتی تھی۔ ناظرین کرام، ہر روز کوئی نہ کوئی جوان اس خاتون کے گھر پہنچتا اور پھر اپنی زندگی کی خواہش کو مٹاتا، اس کے ساتھ زنا کرتا، بدکاری کرتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک عابد گزار، عبادت کرنے والا، اللہ کا فرما بردار اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسن و جمال کی مجسمہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو پانے کے لیے اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس خاتون کے قرب کو ضرور حاصل کروں گا، اس خاتون کے پاس ضرور جاؤں گا۔ جب وہ جانے کی سوچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جب تک 100 دینار نہیں لیتی تب تک کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ اس نوجوان نے سوچا کہ 100 دینار کا انتظام کیا جائے۔ ناظرین کرام، وہ جوان جاتا ہے، بہت ہی زیادہ محنت و مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شدت کے ساتھ محنت کرتا ہے اور 100 دینار کما کر کے انتظام کرتا ہے۔ جب 100 دینار اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو وہ عابد گزار، عبادت کرنے والا، اللہ کا فرما بردار بندہ اب وہ اس خاتون کے پاس جانے کی ٹھان لیتا ہے۔ اس خاتون کے دروازے پر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے۔ خاتون اندر سے آواز دیتی ہے، کون؟ اس نے کہا کہ جب میری پہلی نظر تیرے اوپر پڑی تھی تبھی میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ تو 100 دینار لیتی ہے، اس کے بعد کسی کو اپنے قرب میں آنے دیتی ہے۔ میں بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ یہ پیسہ کمایا اور 100 دینار جمع کیا۔ 100 دینار جمع کرنے کے بعد آج تیرے قرب کو پانے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ ناظرین کرام، وہ خاتون جب اتنا سنتی ہے، محنت و مشقت کے ساتھ 100 دینار کا انتظام کیا ہے میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اس خاتون نے فوراً کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ عابد گزار اس خاتون کے بیڈ روم میں جاتا ہے، خاتون کے گھر کے اندر گھستا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، گھر کے اندر جاتا ہے۔ اس خاتون نے کہا، میرے قریب آ جاؤ، میں تیرے لیے حاضر ہوں، میرے قریب آؤ۔ ناظرین کرام، وہ جوان، وہ عابد گزار اس خاتون کے قریب جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، جب یہ دونوں زنا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب یہ دونوں تیار ہو جاتے ہیں، اب عبادت گزار کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یار آج میں گناہ کروں گا، آج میں بدفعلی کروں گا، اگر کہیں میرا رب ناراض ہو گیا تو کل رب کی ناراضگی کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ وہ نوجوان اس خاتون سے کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔ جب اتنا کہا تو اس خاتون نے کہا، میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے تو نے محنت و مشقت کیا ہے، تو نے بہت محنت کے ساتھ 100 دینار کمائی ہے، اس کے بعد تو میرے قریب آیا ہے، اور جب میں نے اپنی جسم کو تیرے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اے جوان، تو اپنی خواہش کو پوری کر لے، اپنے دل کی تمنا کو پوری کر لے، جب میں نے اپنے جسم کو تیرے حوالے کر دیا تو آج تو پیچھے ہٹ رہا ہے، کس سوال نے تجھے یہ کرنے پر منع کر دیا؟ ناظرین اکرام، جب وہ خاتون اتنا کہتی ہے تو یہ عبادت گزار، یہ جوان کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، رب کی فرما برداری کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، میرا اپنا سابقہ عبادت یاد آ گیا کہ آج اگر میں یہ بدفعلی کروں گا، یہ زنا کروں گا، اپنے نفس کی خواہش کو مٹاؤں گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سامنا کیسے کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا؟ کس منہ کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا؟ ناظرین کرام، وہ جوان جب اتنا بات کہتا ہے تو یہ بات اس خاتون پر اثر کر جاتا ہے،
اس خاتون کے دل پر جا کر کے ٹچ ہوتا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے خدارا مجھے چھوڑ دیں اور مجھے جانے دیں۔ جب اتنا کہا وہ خاتون خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ جوان کہتا ہے مجھے جانے دیجیے۔ اس خاتون نے کہا نہیں، اگر آپ کی یہ بات سچ ہے، اگر آپ اس بات پر، اس گفتگو پر سچے ہو تو اب میرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی ہوں گے۔ حضرین کرام، جب اس خاتون نے اتنا کہا تو جوان کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، اور میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خاتون کہتی ہے میں شادی تو تجھی سے کروں گی، جب تک تو شادی کرنے کا وعدہ نہیں کرے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ جب اتنا کہا اس نوجوان نے کہا جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک میں شادی کا وعدہ نہیں کروں گا۔ وہ خاتون کہتے ٹھیک ہے، آج تو تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن شادی تو میں تمہیں سے کروں گی۔ شوہر اگر کوئی میرا بنے گا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی ہوں گے۔ وہ جوان اس خاتون کے گھر سے نکلتا ہے، اپنے چہرے کو چھپا کر کے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس گھر سے نکلتا ہے اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب یہ خاتون تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے گھر پہنچتی ہے، پوچھتے پوچھتے اس نوجوان کے گھر پہنچتی ہے۔ اس نوجوان کے گھر پہنچی، کسی نے آ کر کے اس جوان سے کہا، اس عابد گزار سے کہا کہ کوئی خاتون آئی ہے جو تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ وہ نوجوان اپنے گھر کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ گھر سے جب باہر آیا تو کیا دیکھا، یہ وہی خاتون ہے جس کے حسن و جمال کے مجسمہ کو دیکھ کر کے یہ فدا ہو گیا تھا، گناہ کی طرف یہ مائل ہو چکا تھا، لیکن سابقہ عبادت یاد آ گئی۔ اس کی بنیاد پر وہ وہاں سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے روانہ ہو گیا، اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اس نوجوان نے جب اس خاتون کے دیکھا تو وہ چیخیں مار کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی روح اس عالم بالا سے پرواز کر گئی، اس دنیا سے، اس کائنات کو الوداع کہہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ خاتون جوان کے قریب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے۔ اللہ اکبر! اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے۔ اس نے کہا کیا اس کا کوئی قریبی بھی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو وہاں پر ایک شخص جس نے بتایا تھا کہ تجھ سے فلاں عورت ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، اس نے کہا ہاں اس کا ایک بھائی ہے جو بہت غریب ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اس جوان سے تو شادی نہ کر سکی، آج جب میں شادی کرنے کے لیے اس جوان کے پاس آئی تو اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، اس کے جسم میں اب طاقت نہیں ہے جس سے میں شادی کر سکوں، لیکن میں اس کے بھائی سے ضرور شادی کروں گی۔ وہ خاتون اس بھائی کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد نکاح کا پیغام سناتی ہے۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی 7 بچوں سے نوازتا ہے، اور وہ 7 بچے، 7 بیٹے جو پیدا ہوتے ہیں سب کے سب نیک اور صالح اولاد پیدا ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے وقت کا ولی ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے زمانے کا ولی بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس خاتون نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور صرف ایک نسبت کی بدولت اس نے اس کے بھائی سے، اس جوان کے عابد گزار کے بھائی سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل میں ولیوں کو پیدا فرما دیا۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں کتنے خطا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں اپنے گناہوں کا کوئی احساس نہیں ہے، اپنے گناہوں کا کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہم کچھ بھی نہیں سوچتے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ یاد رکھیں میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، میرے رب کی پکڑ ہوگی، وہاں پر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آج اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ بارگاہ میں تائب بن کر کے حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ میرا رب تو وہ ہے جو 99 قاتلوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی خطا کیے ہوں گے، اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خطاؤں کو معاف فرما کر کے ہمیں ضرور بخش دے گا۔ آج ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج رب کی بارگاہ میں تائب بن کر کے
ضرور حاضر ہو جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خاتون کو معاف کر سکتا ہے جو زانیہ بھی ہو، بد کردار، بد اخلاق ہو، جو دن اور رات زنا کرواتی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو سکتی ہے، اس نے صرف ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد رب کی عبادت گزار ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگی، اور سجدے کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے، اور 7 بیٹے جب پیدا ہوئے تو سب کے سب اپنے وقت کے ولی، اپنے وقت کے مجاہد بن کر کے پیدا ہوئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اور اپنے اولاد کے حق میں دعا ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔